حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کو مکہ شریف سے لے کر کے اونٹنی پہ بٹھا کر کے جب چلی تھی تو تمام عورتیں جو ساتھ میں تھی وہ کہنے لگی اے حلیمہ پہلے تو آئی تو تیری اونٹنی کمزور بھی تھی، لیکن اب بتا تو نے سواری بدل لی ہے۔ حلیمہ کہنے لگی اے میری بہنوں سنو، میں نے سواری نہیں بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ پھر جدھر کو اونٹنی جاتی تھی خوشبو ہی خوشبو آتی تھی، جس گلی سے نکل گئی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ تیری اونٹنی جدھر جا رہی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، بتا تو نے کون سی خوشبو خریدی ہے؟ تو حلیمہ کہنے لگی میری گود میں یہ خوشبودار بچہ ہے۔ بریلی کے امام بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اللہ ذرا سنو، تم نے یہ بات سنی ہوگی، حضرت حلیمہ میرے نبی کو لے کر کے اپنے گاؤں میں چلی گئی۔ ان کے گاؤں میں درخت سوکھ چکے تھے، ان کے گاؤں میں لوگ بیماریوں سے مر رہے تھے۔ ان کے گاؤں کا نام بھی سن لو، وادی بنی سعد۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ ان کے گاؤں کے درخت سوکھ گئے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ مگر جیسے ہی میرے نبی نے اس گاؤں میں قدم رکھا، حضرت حلیمہ کی گود میں تھے۔ نبی کی آمد جب اس گاؤں میں ہوئی تو ایک بہار آ گئی۔ بہار کیا تھی وہ سنو، درخت ہرے بھرے ہو گئے، بیمار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مصیبت زدہ ان کی مصیبت دور ہو گئی، یہاں تک کہ اونٹنی اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، کمزوروں میں طاقت آ گئی، ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف خوشی خوشی، ہر طرف برکت ہی برکت۔ میرے نبی کا قدم اگر جہاں پڑ جاتا تھا بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، سرکار کی آمد۔ بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ صبر کی بات پہ لے کے آ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ میرے نبی 4 یا 4.5 سال کے بعد حلیمہ کے یہاں سے اب پھر واپس مکے کو آتے ہیں۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں توجہ رکھنا۔ 4 یا 4.5 سال کے بعد آقا 4.5 سال کے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ جب اونٹنی پہ بٹھا کر کے مکے کو واپس چلی، ان کی ایک بہن تھی جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ حضرت شیمہ روتی رہ گئی، کہنے لگی ماں میرے بابو محمد عربی کو مت لے جاؤ، مت لے جاؤ، میں کھانا کیسے کھاؤں گی؟ اللہ اللہ، لیکن جب لے کر کے چلی حضرت
हलीमा, आगे मेरे नबी बैठे हैं हलीमा की गोद में। हजरत आमना मक्के में इंतजार कर रही थी, रोजाना इंतजार, माँ का इंतजार था। हजरत हलीमा जब एक जंगल में पहुंची, हजरत हलीमा के गांव से मक्का शरीफ के बीच में 12 पहाड़ियां थी, 12 घाटियां थी। तारीख बताती है जब कुछ पहाड़ियों से हजरत हलीमा अंदर गई, अल्लाह अल्लाह, एक कुआं था, कुएं पर एक औरत अपने बाल फैला करके रो रही थी। हजरत हलीमा ने ऊंटनी रोकी, कहा क्या बात है बहन, जरा बता क्या बात है। मेरे नबी भी उतर गए, हजरत हलीमा भी उतर गई। अब मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा कहने लगी, बहन जरा बता क्या बात है। तो वो रो करके कहने लगी, बहन सुनो, मेरी बात ये है कि मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, मेरी गोद में मेरा लाडला था, मेरी गोद में मेरा प्यारा था। मुझे प्यास लग रही थी, मैंने कुएं में झांक करके देखा कि पानी कितनी अंदर है, मगर बच्चा जब कुलबुलाया, बच्चा जब हिला झुला, तो वो बच्चा मेरी गोद से छूट गया। 5 मिनट हो गए, कुएं के अंदर है, बच्चा मर चुका है, बच्चा डूब चुका है, मगर मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं चाहती ये हूं चाहे मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में आ जाए, मुझे जरूर मिल जाए। हजरत हलीमा बोली, बहन मैं कैसे निकाल सकती हूं, मगर मेरे नबी अभी 4.5 साल के हैं, आमना के लाल 4.5 साल के हैं। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं की तरफ को चलते हैं। हजरत हलीमा ने दामन, हजरत हलीमा ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा, बेटा मोहम्मद तुम कुएं के पास नहीं जाओगे, कहीं तुम्हारा पांव फिसल गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारे बाप को क्या तुम्हारे बाप तो है ही नहीं, तुम्हारे दादा को क्या जवाब दूंगी। जब इतना कहा, लेकिन मेरे आका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, हजरत हलीमा ने जाने नहीं दिया। मेरे नबी कह रहे, माँ माँ आज मैं इसीलिए आया हूं ताकि रोते हुए के आंसू पोंछूं। मैं रोते हुए को देखने नहीं आया, रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कह रही है, नहीं मेरे बेटे मत जाओ, मगर मेरे आका कह रहे, माँ मैं मोहम्मद किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी कुएं की मन पे पहुंच गए। जैसे ही कुएं की मन पे पहुंचते हैं, मेरे नबी की माँ दूसरा हाथ पकड़े हुए हैं, बेटा बस बाहर दूर से ही देख लो। मेरे नबी ने क्या किया, लोगों देखा, उसकी माँ की तरफ को देखा। 4.5 साल के हैं, मगर देखा नहीं जा रहा है माँ रो रही है, किसी की माँ रो रही है, देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। 4.5 साल के बच्चे हैं नबी। नबी ने कुएं में झांका, हजरत हलीमा हाथ पकड़े हैं, मेरे नबी ने कुएं में थूक दिया, और जैसे ही कुएं में थूका, तारीख उठा करके देखो, तारीख पढ़ो, तारीख सुनो। मेरे नबी ने जब कुएं में थूका तो वो कुएं का पानी बच्चे को लेकर के कुएं के मन के बाहर आ जाता है, और उस बच्चे को कुएं के मन पे रख देता है, और पानी वापस चला जाता है। हजरत हलीमा ने मेरे आका को खींच लिया और पकड़ लिया, बेटा मोहम्मद तुम हरगिज मत जाओ, मेरे लाल तुम मत जाओ। अब जब देखा उस औरत का बच्चा मर चुका था, उस औरत का बच्चा दम तोड़ चुका था, उस औरत का बच्चा खत्म हो चुका था, वो औरत का बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका था। उस बच्चे को पकड़ के औरत रो रही है, वो खातून रो रही है, मगर क्या करे, कैसे जिंदा हो, अब मैं कैसे जिंदा करूं। वो औरत आकर के हलीमा के कदमों पे गिर गई और कहने लगी, हलीमा अपने बच्चे से कह दो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। कहा ये कैसी बात कर रही हो तुम, मरे हुए को कौन जिंदा कर सकता है। तो वो कहने लगी, हलीमा इस बच्चे का कमाल देखो, अगर थूक दे तो कुएं से मरा हुआ बच्चा वापस आ जाए। मेरा ईमान ये कहता है, अगर ये बच्चा फूंक दे तो मरा हुआ बच्चा
बच्चा जिंदा होता है। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जरा देखो प्यारो, ये मेरे नबी हैं, लेकिन आज वो बहन जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, आज वो बहन जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, आज वो इकबाल जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, उसे सब्र का सामना करना पड़ेगा। सब्र का पहाड़ उसके सामने है, लेकिन पहाड़ जैसा सब्र उसे करना पड़ेगा। मैं इतना कह करके जाऊंगा, सुनो, मेरे नबी अब वहां से, मेरे नबी उस बच्चे के सीने पे हाथ रखते हैं और सीने पे हाथ रख करके कहते हैं उठ जा, उठ जा। वो बच्चा जिंदा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। ये मेरे नबी की शान है। लेकिन अब मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, जरा सुनो, जरा तारीख देखो। अब मेरे नबी मक्का शरीफ चले जाते हैं, मेरे नबी की मां इंतजार कर रही है, मेरे नबी हजरत आमना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अरे माँ अपने लाडले को इतना प्यार करती है, मेरे आका को इतना प्यार करती है, वो माँ होगी। माँ ओ मेरी बहनों सुनो, आज अगर तुम एक एक साल मैके को नहीं जाती हो तो तुम्हारी त्यूरी बिगड़ जाती है, मगर मेरे नबी की माँ 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं अपने मैके को नहीं गई थी, इसलिए कहीं मेरा बेटा ना आ जाए। मैं मैके में हूं, मेरा बच्चा मोहम्मद ना आ जाए, मैं मैके में हूं, मेरा बेटा नूर वाला ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी 6.5 साल के हो जाते हैं, रोजाना अपनी माँ के कदम दबाते हैं, रोजाना अपनी माँ के तलवे दबाते हैं और कहते हैं माँ मेरे बाबा कैसे थे, माँ मेरे बाप कैसे थे, माँ मेरे बाप अब्दुल्ला कैसे थे। हजरत आमना बयान फरमाती है बेटा बेटा बेटा, जिनका खून तुम्हारी नस्ल तुम्हारी रगों में हो तो उस बाप का जवाब कहां से लाओगे। अब बताना ये है, सुना, 6.5 साल के बाद मेरे नबी की माँ हजरत आमिना अपने ससुर के पास आती हैं और आकर के कहती हैं अब्बा अगर इजाजत हो तो मैं अपने मैके चली जाऊं। मैं 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए मैं मैके नहीं गई हूं अब्बा। मैं चाहती ये हूं कि मैं अपने बेटे को इनका ननिहाल दिखा लूं, मोहम्मद अरबी को ननिहाल दिखा लूं, मोहम्मद अरबी को लेकर के मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊं। हजरत आमना ने जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी बहू आमना, मैं तो चाहता था मेरी बहू जैसी, तू बेटी बहू नहीं है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी औलाद है। मेरी जैसी बहू हजारों और लाखों में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम चली जाओ, अपने मैके होकर के आ जाओ ताकि तुम्हारा दिल ठीक हो जाए, ताकि तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए। मगर मैंने खुद से इसलिए नहीं कहा कहीं तुम ये ना समझ लो कि अब्बा के ऊपर बेटी भारी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है खर्चा नहीं उठा पा रहे, इसलिए मैंने नहीं कहा था। बेटी जाओ मेरे पोते को भी ले जाओ, इन्हें अपने नाना का घर दिखाओ, इन्हें अपनी नानी का घर दिखाओ, जाओ इन्हें अपनी ननियाल दिखाओ। कहा अब्दुल मुत्तलिब की बहू अकेली नहीं जाएगी, उम्मे ऐमन को बुलाया, एक बांदी को बुलाया। अरे 6.5 साल के बाद एक लड़की जब अपने मैके को चली, और वो भी कैसी लड़की, मेरे नबी की माँ जिसका दूध मेरे नबी ने पिया था, जिसका खून मेरे नबी की रगों में था, हजरत आमिना जा रही है। कहा बेटा तुम तो मेरी सवारी पे बैठो, मेरे नबी को सीने से लगा लिया है, 6.5 साल के हैं। अगर सद्दाम मेरी बात, वो इकबाल अगर मेरी बात सुन रहे हो, या गांव वाले या उनकी बहनें अगर मेरी बात ये सुन रही हो तो जरूर सब्र करेंगी। मेरे नबी 6.5 साल के हैं, हजरत आमना सीने से लगा के लोरी दे रही है और कह रही है, सुना रही है बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो आसमान के सितारे मेरे आंगन में आ गए थे, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे
ہمارے خاندان کے جانور عربی بولنے لگے تھے. کہا بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تو چاند سورج تمہارا کھلونا بنے ہوئے تھے. بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تو مچھلیاں ایک دوسرے کو بشارت دے رہی تھی. بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہرے درخت سوکھے درخت ہرے ہو گئے تھے, بیمار ٹھیک ہو گئے تھے. ہر سال سے زیادہ کھیتی سرسبز و شاداب ہو چکی تھی. کہا میرے لال لیکن میرے نبی چلتے چلے جا رہے ہیں, ماں اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہے. اب ایسا مقام آتا ہے, ایسا موڑ آتا ہے جس جگہ کا نام مقام ابوا ہے. میں بھی خود دیکھ کر کے آیا ہوں. جب میں مکہ شریف گیا تھا, مدینہ شریف گیا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں وہ جگہ ضرور دیکھ کے آؤں گا جہاں میرے نبی اور ان کی ماں باتیں کر رہی تھی. اللہ اللہ سنو, اب جب مقام ابوا آیا حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی, حضرت آمنہ کا مزاج بگڑنے لگا, حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہونے لگی, درد اٹھنے لگا. حضرت آمنہ اپنی سواری سے نیچے آنے لگی. اللہ اللہ, مقام ابوا پر میرے نبی کی ماں جو سارے نبیوں کا سردار ہے, میرے نبی کی ماں پتھروں پر نیچے آ کے پریشانی میں تکلیف میں سکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. میرے نبی فوراً نیچے آئے, 6.5 سال کے. کہا ماں کیا بات ہے؟ ماں بولو. ماں کیا بات ہے بتاؤ نا ماں, ابھی تو تم بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی. اب میرے نبی کی ماں کے بہت درد رکا نہیں جاتا, پتھروں پہ پھیل جاتی ہے, پتھروں پہ لوٹ رہی ہے, پتھروں پہ پریشان ہے. یہ میرے نبی کی ماں ہے. میرے نبی کبھی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ماں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. کبھی سر دبا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ماں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. کبھی پاؤں پکڑے ہوئے, ماں بتاؤ کیا بات ہے. میرے نبی کی ماں نے کہا تعال یا محمد, تعال یا محمد, تعال یا محمد, ادنو منی, ادنو منی, ادنو منی. اے محمد میرے بیٹے, یا بنیا میرے پیارے لاڈلے بیٹے, میرے قریب آ جا, میرے پاس میں آ جا, میرے سینے پہ آ جا. ماں نے سینے سے لگایا, کہا بیٹا مجھے لگتا ہے تمہاری ماں اب دنیا سے جا رہی ہے, تمہاری ماں کا ٹائم پورا ہو گیا. اور لوگو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی ماں نے جب نبی 6.5 سال کے تھے تو ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا, اور ان کے اندر یہ پاور تھا وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ان کے اندر یہ پاور تھا اگر پتھروں سے کہہ دے سونے کا بن جا تو بن جاتے, کیونکہ اس لیے ساری کائنات کے مالک و مختار ہمارے ہی نبی تو ہیں. مگر میرے نبی کی ماں میرے نبی کے ہاتھوں میں دم توڑ رہی ہے. 6.5 سال کے آقا, ہم تو اللہ کا شکر ہے اتنے بڑے ہیں, اللہ کا فضل ہے اتنے بڑے ہیں. اب میرے نبی کہہ رہے ماں مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. ماں کہا بیٹا محمد, بیٹا محمد مجھے کوئی بھی غم نہیں ہے, اس لیے میں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے جب پوری دنیا کو روشن کرے گا, جب پوری دنیا کو روشن کرے گا. اب میرے نبی کی ماں ہچکیاں لینے لگی, میرے نبی کی ماں سسکیاں لینے لگی, میرے نبی کی ماں دم توڑنے لگی. ارے دوسروں کی ماں کو روتا ہوا جو آقا نہ دیکھ پائے, آج ان کی ماں ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہی ہے, ان کے ہاتھوں میں رخصت ہو رہی ہے. اس نبی نے کیسے صبر کیا تھا. او میری بہنوں سن لو, میرے بھائیوں سن لو, اسی لیے صبر کیا تھا تاکہ میرے امتیوں کو پتہ چل جائے اگر کسی کا باپ چلا جائے تو وہ مجھے دیکھ کے صبر کر
کر لے, کسی کی ماں چلی جائے مجھے دیکھ کے صبر کر لے, کسی کا بھائی چلا جائے مجھے دیکھ کے صبر کر لے, کسی کی بہن چلی جائے مجھے دیکھ کے صبر کر لے کہ نبیوں کا سردار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کے باوجود اس نے صبر کا دامن تھاما تھا, اس نے صبر کا دامن پکڑا تھا. میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا جو رونے کے ٹائم اس طریقے کے الفاظ نکال دیتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے, برے برے کلمات بول دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں بہنوں, آج مجھے یہ بیان کرنے کا موقع ملا ہے تو میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ کے جاتا ہوں, کبھی بھی کوئی جملہ ایسا مت نکالنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, بلکہ یہی کہنا اے اللہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں, تیری رضا پر ہم راضی ہیں, جو تیری مرضی ہے اسی پہ تیرا بندہ راضی ہے. اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ماں مجھ سے باتیں کرو ماں. اب میرے نبی کی ماں کی زبان بند ہو گئی, بات نہیں ہو رہی ہے ماں, کچھ پانی پی لو ماں. 6.5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, میرے نبی کتنے بڑے امتحان میں ہے. جس ماں نے پیدا کیا اور وہ بھی ایسے, باپ کا حضرت عبداللہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. میرے نبی کہہ رہے ہیں ماں مجھ سے باتیں کرو ماں مجھے دیکھو ماں. مگر میرے نبی کی ماں کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی, زبان بند ہونا شروع ہو گئی. اب میرے نبی کبھی سر دبا رہے, کبھی پاؤں دبا رہے. ام ایمن کہہ رہی ہیں بی بی آمنہ ہمیں چھوڑ کر کے مت جانا. میرے نبی سینے کی برابر میں بیٹھے رہ گئے. میرے نبی کی ماں دنیا سے چلی گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی. اب وہ بول نہیں سکتی, اب وہ سن نہیں پا رہی ہے, اب دیکھ نہیں پا رہی ہے. تیسرا کوئی اور نہیں ہے, میرے نبی 6.5 سال کے ہیں. حضرت آمنہ کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا. اللہ اللہ میرے نبی روتے جا رہے, آنکھوں میں آنسو ہیں اور اپنی ماں کی قبر بنا رہے, اپنی ماں کی قبر. ارے 6.5 سال کی عمر میں اپنی ماں کو دفن کرنے والے بچے کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ہم سب کے آقا ہیں, ہم سب کے مولا ہیں, ہم سب کے دادا محمد الرسول اللہ ہیں. اے لوگوں سنو, میرے نبی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتھر لا رہے ہیں اور اپنی ماں کے برابر میں پتھر رکھ رہے ہیں. ماں کا انتقال ہو چکا ہے, ماں دنیا سے چلی گئی. ابھی ننیال کو نبی نہیں پہنچے, ابھی نانا کے گھر نبی نہیں پہنچے. ماں کہہ رہی تھی میرے لال تمہیں دیکھ کر کے میرے خاندان والے, میرے گھر والے بہت خوش ہوں گے, کہیں گے آمنہ تو نے اتنا اچھا بچہ پیدا کیا. اے بیٹا تمہیں وہ دیکھیں گے مگر سارے ارمان رہ گئے, سارے ارمان. مقام ابوا میں میرے نبی کی ماں دنیا سے چلی گئی. اور لوگوں تمہیں کیا پتا, آج تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے, آج تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتے. اس ماں سے پوچھو جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا. ارے اس ماں سے پوچھو جس نے دودھ کی شکل میں خون پلایا ہے. ارے اس ماں سے پوچھو تم نے پیشاب کیا, مگر یہ ماں اس نے اپنی چادر کی تہ بنا کر کے اس بھیگے ہوئے گدے کے اوپر رکھ کے خود لیٹی ہے, تمہیں سوکھے میں سلایا. آج اگر تم ماں کو دھکے دو, اگر ماں باپ کا کہنا نہ مانو, بتاؤ ماں باپ کا کتنا دل ٹوٹے گا, ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی.
یہ میں تمہیں نبی کی زندگی سنا رہا ہوں جو میرے نبی کے ساتھ گزرا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب مقام ابوا میں گیا، میں نے کہا وہ جگہ ضرور دیکھ کے آؤں گا جہاں میرے نبی کی ماں نے دم توڑا تھا۔ میرے نبی پتھر لالا کے ماں کی قبر بنا رہے تھے، لیکن میرے نبی کا وہاں پہ مزار جب بنا تھا، ان ظالموں نے، سعودی عرب کے ان غنڈوں نے، ارے غنڈا نہ کہوں تو کیا کہوں، میرے نبی کے مزار کو توڑ کر کے انہوں نے روڈ نکال دیا، راستہ نکال دیا۔ مجھے بتاؤ نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ کوئی ہندوستانی ایسا کر سکتا تھا کیا؟ ہرگز نہیں کرتا۔ میرے نبی پتھر لا کر کے اپنی ماں کی قبر شریف بنا رہے، ماں کو دفنا دیا۔ ارے جس کا خود میرے نبی دفنائے اور قبر میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ میری ماں ہے، ماں اے اللہ میں اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں، مولا میری ماں کو کوئی تکلیف مت دینا۔ اب بتاؤ میرے نبی نے جب قبر بنا دی 6.5 سال کی عمر میں، اب معلوم ہے تمہیں حضرت ام ایمن نے کہا بیٹا محمد اب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے بی بی آمنہ کا ننیال کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، بیٹا ہم کیسے جائیں گے، چلو واپس چلو۔ میرے نبی وہی بیٹھ گئے، اپنی ماں کی قبر کے پینتی بیٹھ گئے اور کہنے لگے ماں تم ہی تو کہہ رہی تھی میں کے لے کے جاؤں گی، اب کیا ہوا ماں چلتی کیوں نہیں، ماں تم ہی تو کہہ رہی تھی میں اپنے بیٹے کو سب میں دکھاؤں گی، لیکن کیا ہوا ماں یہ میرے نبی کے آنسو تھے۔ اللہ اللہ 6.5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، کتنا بڑا نبی نے صبر کیا ہے۔ میرے نبی وہاں بیٹھے، حضرت ام ایمن پکڑ کے واپس لے کے آتی ہے، اور جیسے ہی واپس لے کے آتی ہے ام ایمن نے اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیا، چلو بیٹا دوسری اونٹنی حضرت آمنہ کی سواری، ام ایمن نے اپنی سواری کے کجاوے سے باندھ لی، کہا بیٹا چلو، مکے کو واپس آنے لگی۔ تھوڑا دیر 1 فرلانگ گزرا ہوگا، 1 کلومیٹر کے قریب تقریباً میرے نبی اونٹنی سے اترے، سواری سے اترے، ام ایمن سمجھی کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، پتھروں کی آڑ میں میرے نبی پتھروں کی آڑ میں غائب ہو گئے، میرے نبی پتھروں کی آڑ میں ادھر کو رل گئے۔ حضرت ام ایمن ڈھونڈتی رہی، گھنٹوں تلاشا مگر میرے نبی نہیں ملے۔ ام ایمن نے سوچا چلو آمنہ کی قبر پہ جا کے دیکھوں، جب حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھا تو میرے نبی اپنی ماں کی قبر کے اوپر ایسے لیٹے تھے جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ لیٹا ہوتا ہے، اور اپنی ماں سے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ماں اب میں مکے کیسے جاؤں، ماں کیا تم مجھے ننیال نہیں لے جاؤ گی، ماں میں کیسے مکے جاؤں، اگر میرے نبی چاہتے تو اپنی ماں کو زندہ کر لیتے، اگر چاہتے تو میرے نبی اٹھا کے بٹھا دیتے، مگر اس لیے صبر کیا تاکہ میرے امتیوں کو صبر کرنا آ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ماں 2 دن کے بچے کو چھوڑ کے چلی جائے، کوئی ماں 2 سال کے بچے کو چھوڑ کے چلی جائے، کوئی ماں 10 سال کے بچے کو چھوڑ کے چلی جائے تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ جب اتنا فل پاور نبی ہو کر کے اللہ کی رضا پر راضی رہا تو پھر ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، بولو گے نہیں؟ سبحان اللہ۔ ارے تو بولو نا پیار سے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کیا بات۔ جب